حبیب صاحب، عمران خان صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور اب حکومت سے بالآخر مذاکرات کر رہے ہیں. کتنا ٹائم لے گا مذاکرات کا یہ معاملہ؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے جب مذاکرات اناؤنس کیے ہیں تو اس سے پیچھے ایک کافی عرصہ ہے. یعنی اپریل 2022 سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2024 کے نومبر میں مذاکرات کی باتیں ہونا شروع ہوئی. یعنی تقریباً 2.5-3 سال لگے. اس 2.5-3 سال میں عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے اور بالخصوص 8 فروری 2024 کے بعد کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ دراصل ان کا جو حریف ہے، ان کے جو حریف ہیں جو مختلف نظر آتے ہیں، وہ دراصل مختلف نہیں ہیں، وہ ایک ہیں. اچھا. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا کسی درجے میں MQM یا اسٹیبلشمنٹ، جو بھی جس سے ان کا کوئی سیاسی اختلاف ہے، پہلے تو انہوں نے پورا ٹائم لگایا ہے اس کو ثابت کرنے میں کہ ان سب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. یہ بنیادی طور پر ایک ہے. اچھا. تو جب ایک ہیں تو ان میں سے کسی طرف سے بھی اپروچ کیا جائے گا تو دراصل یہ سب کو اپروچ کرنے کے مترادف ہوگا. اچھا. یعنی اگر میں آپ سے دایاں ہاتھ نہیں ملا رہا تو بایاں ہاتھ ملا رہا ہوں، آپ میرے دائیں کندھے پہ پیٹ نہیں کر رہے، بائیں کندھے پہ پیٹ کر رہے ہیں، یا سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یا میری بلائیں لے رہے ہیں، صورت ایک ہی ہے. اس میں یہ ہاتھ الگ ہے نہ یہ ہاتھ الگ ہے، نہ یہ کندھا الگ ہے، نہ سر الگ ہے. تو لہٰذا یہ جب انہوں نے پہلے اس کو ایک ہی مجسمہ ثابت کر لیا اس پوری صورتحال کو، تو اس کے بعد انہوں نے کیلکولیٹڈ انداز میں آگے ایک قدم بڑھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں مذاکرات کرتا ہوں. اور مذاکرات کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب سے مذاکرات کروں گا، کیونکہ اب یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ان مذاکرات کو جتنے بھی اس حکومت کے کوارٹرز ہیں سبھی کی طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ مل رہی ہے. سب آن بورڈ ہیں. آپ دیکھ لیجئے MQM، آپ دیکھ لیجئے اس میں پیپلز پارٹی، اور پھر اس میں اور تو اور علیم خان صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے رکن رکین ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو جب اب علیم خان صاحب کے بارے میں یہ اندازہ ہے سب کو کہ ان کی اپنی پارٹی ہے اور اس پارٹی کا تعلق کہاں سے، تو لہٰذا سارے لوگ جو ہیں وہ آن بورڈ آ چکے ہیں. یعنی اس کمیٹی میں، اس کمیٹی کی اگر ساخت کو دیکھے جو حکومت نے بنائی ہے تو اس میں آپ کو کافی اندازہ ہو جاتا ہے غور و فکر سے کہ اچھا اس میں سب لوگ آن بورڈ ہیں. عرفان صدیقی صاحب کیوں شامل ہیں اس میں؟ عرفان صدیقی صاحب کو شاید اس لیے شامل کیا گیا ہے، جو اس کی وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ جناب عرفان صدیقی صاحب کو کیوں شامل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ باہر رہ کے چیزوں کو سپوائل کرتے رہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ اندر بیٹھ کے نوٹس بناتے رہے. تو اس وجہ سے آج انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ پریس ریلیز پڑھ کے سنائیں، اور پریس ریلیز لکھی ہوئی بھی انہی کی تھی شاید، تو انہوں نے پڑھ کے بھی سنائی. تو بجائے اس کے کہ وہ انہوں نے باہر رہ کے وہ سپوائل کرتے رہتے چیزوں کو، انہیں اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ اب آپ چلیں جی اندر بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں اور پریس ریلیز آپ پڑھ کے سنا دیا کریں. اچھا. اور جو ٹائم کا سوال میں نے آپ سے پوچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن اب جو تحریک انصاف کی پوزیشن ہے یہ لوگ تو چاہیں گے کہ تھوڑا جلد یہ معاملہ کسی میرا خیال ہے تحریک انصاف سے زیادہ حکومت اور اس کے دیگر اعضاء یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ جلد از جلد طے ہو. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اندرونی سیاست کو جتنا الجھا دیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیرونی دنیا اب ہماری سیاست کے بارے میں کنسرن ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو منتخب صدر امریکہ کے ہیں ٹرمپ، ان کی جو ٹیم ہے جو بھی انہوں نے اپائنٹ کی ہے وہ کس طرح ٹویٹر پہ بحثیں اور باریک بحثیں کر رہی ہیں. یہ آپ کو سگنل مل رہا ہے کہ امریکہ کا رویہ کیا ہوگا. یورپی یونین نے آپ کے ہاں جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑا سیریس کنسرن ظاہر کیا ہے. چین آپ کو پہلے سے مشورہ دے چکا ہے کہ جناب آپس میں آذرا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں. آگے پھر IMF کے معاملات ہیں. پھر اکانومی کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں کہ جناب اکانومی بڑی عمدہ ہو گئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر اکانومی عمدہ نہیں ہوئی، اکانومی بند ہو رہی ہے. تو ایسی صورت کو آپ کہیں کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو پھر آپ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تو کام نہیں چلتا. تو ریالٹیز آف لائف جو ہیں وہ تھوڑی سی آپ یوں کہیے کہ پورے سسٹم کو اوور پاور کر رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بھی پریشان کن ہے، اور وہ بھی ایک ہیلنگ ٹچ کا تقاضا کرتی ہے، ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا مطالبہ کرتی ہے. تو ایسی صورت میں جو سسٹم کے اندر اس بات کی خواہش آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں
اور آگے بڑھ کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا اب یہ انگیجمنٹ جو شروع ہوئی ہے یہ خالی یہ بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سے کوئی رعایت ملنی ہے, اس سے سسٹم کو بھی رعایت ملنی ہے. یعنی آپ کو لگ رہا ہے بامانی مذاکرات ہوں گے. اور اس میں تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اسی مذاکرات سے واپس آ سکتی ہے. اس وقت تک نون لیگ جو ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, وہ محض ایک وزن بیت کے طور پہ کام کر رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے, سب کو پتا ہے اسپیکر کی کیا حیثیت ہے, سب چیزوں کا پتا ہے پوری اسمبلی کے حوالے سے. تو یہ اسمبلی اگر عمران خان جیسی سیاسی قوت جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی ہے اور مرکزی ہے, جب اس سے انگیج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے وجود کی بھی افادیت تسلیم کر لی گئی, انہیں بھی ایک سٹیک ہولڈر تسلیم کر لیا گیا ہے. تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ مذاکرات کریں اور اس سے آگے بڑھیں, اپنی سیاست کو بچائیں. اچھا حبیب صاحب, جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں پاکستانی تاریخ میں تو آج تک ہم نے دیکھا ہے جب بھی کبھی کوئی مذاکرات ہوئے تو کوئی نہ کوئی گارنٹر بھی ہوتا ہے. اب سبھی آن بورڈ ہیں تو گارنٹر کون ہوگا اس میں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہے علیم خان گارنٹر ہے. اچھا, اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, تو یہ گارنٹیاں ہی بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا جی, آپ اس میں زیادہ پریشان نہ ہوں, جی گارنٹیاں بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ ان گارنٹرز کو خان صاحب پہ یقین نہیں ہے. خان صاحب کی بھی تو گارنٹی مانگی جا رہی ہے نا. تو خان صاحب کی گارنٹی مانگ رہے ہیں, ان کی گارنٹی کیا ہے؟ حالانکہ پی ٹی آئی تو بدرجہ اولا یہ استحقاق رکھتی ہے کہ وہ ان سے گارنٹی مانگے کہ جناب آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر جو بیشتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے. ووٹ کا تکلف تو محض ایسے ہی تھا نا, ووٹ تو محض تکلف کے طور پر ڈالا گیا تھا, کیونکہ فارم 47 والے آدمی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کیا معنی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے فارم 47 دیا تھا اس نے یہ مینڈیٹ بھی دے دیا ہے کہ جا کے بات کریں. اچھا, تو لہٰذا یہ ان کی گارنٹی مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ووٹ ہے. لیکن اب یہاں پر سوال ایک اس سے بھی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ اٹھتا ہے عظمیٰ کہ سوال کیا افراد کے بیچ میں ہوں گے یا اصول کے اوپر ہوں گے؟ یعنی کیا معاملہ اصول کے مطابق چلنا ہے یا افراد کے مفادات کے تابع رہنا ہے؟ تو اگر تو یہ افراد کے مفادات کے تابع رہنا ہے تو پھر تو یہ مذاکرات بمشکل کامیاب ہوتے دکھائی دیں گے. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب مطالبات, یہ جو مذاکرات ہیں یہ افراد کے ساتھ ساتھ ایک اصول کا بھی دھیان رکھیں گے. اچھا, تو جب اصول آئے گا تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارے افراد کی پسندیدگی اس کو شاید نہ مل سکے, اس حل کو جو بھی نکل کے سامنے آئے گا, لیکن الٹیمیٹلی یہ ضرور ہوگا کہ وہ حل سب کے لیے قابل قبول ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سب سے توقع کر لی جائے کہ شیر و شکر ہو گئے اور معاملات ہو گئے. اور ویسے بھی میں بالکل یہ بات پوری ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارا حصہ معاملات کے بگاڑ میں آپ جیسے لوگوں کا ہے. جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہر تجزیہ کار کو بال ٹو بال کمنٹری کرنی چاہیے, ایک بال آئی ہے ابھی اوور ہوا نہیں لیکن یہ بتا دے کہ جناب اگلے اوور میں اتنے سکور ہوں گے اور اتنی وکٹیں لی جائیں.